السلام علیکم جی، محمد صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ فروری کا مہینہ تقریباً اختتام کو، اور چیف جسٹس صاحب نے پی ٹی آئی کو سسٹم میں رہنے کا مشورہ دیا تھا، آپ کو یاد ہے۔ اور لیکن کوشچن یہ ہے کہ ہم بڑے احترام کے ساتھ ادب سے بات کرتے ہیں کہ کون سے سسٹم کی بات ہو رہی ہے، اور اس سسٹم کی جس میں 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کا کہا گیا اور الیکشن ہی کرائے گئے، اس سسٹم کی یہاں پر نامینیشن پیپر جمع نہیں کروانے دیے گئے، لوگوں کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا، اس سسٹم کی بات کر رہے ہیں۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا، نظر بندی کے آرڈر جاری کر دیے گئے، 144 کا نفاذ، اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ مخصوص شستیں نہیں دی گئیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سسٹم کی بات ہے جہاں ظلم اور زیادتی جبر ہو رہا ہے لیکن سب خاموشی ہے۔ اس سسٹم کی بات ہے کہ جس طرح فارم 45 سے 47 کا حوال ہوا، جس طرح سے رزلٹ بدلے گئے اور ہماری عدالتیں بے بس سی نظر آئیں، اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں عام آدمی کی داد رسی کوئی نہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کو یعنی اس سسٹم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ کون سے سسٹم کی بات ہو رہی ہے؟ اور یہاں تو اصولی طور پر جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا سسٹم۔ اچھا، شاید اس سسٹم کی بات نہ ہو رہی ہو جناب چیف جسٹس صاحب۔ وجہ یہ ہے کہ آپ بھی تابع ہیں آئین پاکستان 1973 کے، وہ 26ویں آئینی ترمیم نے ہاتھ باندھ دی ہیں۔ اب اسی سسٹم کی بات کر رہے ہوں گے جہاں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے زیادتی کی سپریم کورٹ سے اختیار لے لی گیا، جہاں بینچ بنانے کا اختیار نہیں، جہاں ججز کی تعیناتی میرٹ پہ کون سے میرٹ پہ ہو رہی ہے؟ ووٹ پہ ہو رہی ہے۔ ووٹ کون ہے؟ ووٹ ان کے زیادہ ہیں، ووٹ ان کے زیادہ ہیں، یا تو بتائیں ووٹ کس کے زیادہ ہیں؟ یعنی کس سسٹم کی بات ہو رہی ہے؟ یہی سسٹم سمجھنے کی ہم بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں تو سسٹم سمجھ نہیں آیا۔ یہ کیا سسٹم ہے؟ کیسا سسٹم ہے؟ کون سا دیار ہے؟ کہاں لوگ تو دیکھیں چاہتے ہیں یہ ملک آگے جائے، لوگ چاہتے ہیں رول آف لاء کی بات، لوگ چاہتے ہیں ظلم اور زیادتیاں جو ہو رہی ہیں یہ ملک میں اپنا ٹرانسپیرنسی آئے۔ کتنے کرپشن کے کیسز ہیں بتا دیجئے گا، کتنے کرپشن کے کیسز بنائے گئے ہیں؟ لوٹ مار چل رہی ہے اس ملک کے اندر، اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ فارغ، نیب فارغ، ایف آئی اے کی پوزیشن کوئی نہیں، پولیس کا حال کوئی نہیں۔ کیا کیا ہم بتائیں؟ ہم اور کیا بتائیں آپ کو؟ ہم تو اس سسٹم کی بات بتا رہے ہیں، اور یہ سسٹم یہ ہے سسٹم۔ چلیں اللہ کرے کہ یہ سسٹم کو ہوا لگ جائے، اس سسٹم کو خیال آ جائے، بنیادی حقوق کا تحفظ کا خیال آ جائے، اللہ کرے کہ یہ سسٹم کو سمجھ آ جائے، لیکن اس سسٹم کو کوئی سمجھ نہیں۔ یہ سسٹم جس طرح بھی چل رہا ہے صرف بیساکھیوں کے سہارے چل رہا ہے، لیکن ملک بہت دور چلا گیا۔ ایک طرف خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اعلیٰ پورے ملک کے ماہر معیشت اور تمام صوبوں کو جمع کر کے ملک کی سب سے درینہ مسئلہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے NFC ایوارڈ پر ایک روزہ پالیسی ڈائیلاگ منعقد کرا رہی ہے نا۔ اتنا اہم ایشو ہے، یہ آتا ہے نا، یہ اسٹیٹسمین ہوتا ہے، یہ نیشنل یعنی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے ٹک ٹاک، وہ کیا ہے جی، گرین لائن کی طرف سے عوام کے پیسوں سے ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہے، اور عوام کے پیسے سے ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے، اور ٹیکس پیئر کے پیسے ایسی بے توقیری کی مثال ہے۔ اور میں نے پوچھا ہے، میں ڈیٹیلیں مانگی، ابھی پوچھا ہے کہ بتائیں کیسے ہے، کیا ٹینڈر ہوا، کس طرح پیسے دیے، DGPHA کیسے کر رہا ہے۔ پہلے ہوتا تھا، جو ہمارے دوست ہیں صحافی، انہوں نے بتایا ہر محکمہ یعنی مثال کے طور پر لوکل گورنمنٹ کا ان کی انوالومنٹ ہوتی تھی، PHA کے چلیں اپنی کسی حد تک انوالومنٹ ہوتی ہوگی، اور جو ڈیری والوں ہیں ان کی اپنی ہوتی تھی، یعنی ہر کوئی اپنا ایک کنٹریبیوشن کرتا تھا اور یہ چیزیں چلتی تھی، یعنی اتنا پیسوں کا ضیاع نہیں تھا جتنا پیسوں کا ضیاع ہے۔ بار بار پوچھ رہا ہوں، بتائیں۔ ایک اور لیٹر میں ایک اور لکھ کے دوبارہ بھجوا رہا ہوں، اب سیکٹری فائنانس کو اور سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو چیزیں بھیجی جائیں گی، کیا آپ ہی بتا دیں کہ اس پہ جو پیسہ خرچ ہوا کیسے خرچ ہوا، کوئی ٹینڈر ہوا، کیا ہوا، کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں ہے؟ چلیں یہ آ جائیں، یہ بڑی زبردست، اور یہ معنی آپ کے سامنے میں بتا دیتا ہوں۔ اور برطانیہ کے اندر جو ہے خط و کتابت، جو خط چیف آف دی آرمی اسٹاف کو لکھا گیا ہے 3 فروری کو، وہ باقاعدہ جو ہے وہ لندن میں بھی غالباً اور مانچسٹر میں بھی جمع کروا دیا گیا ہے، اور یہ خط باقاعدہ جو ہے جو کونسلیٹ کے جو انچارج کے حوالے کیا گیا ہے، اور وہ اس خط میں اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں، فوج بھی ہماری، ملک بھی ہمارا، عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان جو بڑھتے ہوئے فاصلوں کو کم کرنا ہے،
یہ ذرا بات سامنے آ گئی ہے. یہاں سے اب اللہ کرے کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں, اور اس میں جواب دینا یا نہ دینا وہ بات کی بات ہے. تاریخ لکھی جا رہی ہے, ریکارڈ پہ ہر چیز آ رہی ہے, اور انتخابی دھاندلی سے متعلق 9 مئی کی تحقیقات کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت 28 فروری کو سپریم کورٹ کا آئینی بینچ کرے گا. یہ بتایا گیا کہاں کہاں دھاندلی ہوئی ہے, اور اس پہ اعتراض لگا تھا, اور وہ یعنی ارجنٹ آبزرویشن میں کیا پتہ نہیں کیا لفظ کہتے ہیں, لیکن اس کو آئینی طور پر یہ کیس کو لگایا. نہ رجسٹرار نے, نہ اعتراضات اس کے اوپر, کوئی پتہ ہی نہیں ہے. اور دھاندلی کی بات ہو رہی ہے تو لارجر پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے, تو چیز سامنے آنی چاہیے. 28 فروری کو سپریم کورٹ کرے گا. اور ہم نے دیکھیں الیکشن دھاندلی صرف یہاں سے نہیں شروع ہوتی. 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے, لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا, 144 کا لگایا, نفاذ کیا گیا, نظر بندی کے آرڈر جاری کیے گئے. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں ساری. ایسی کوئی چیز میں نہیں کہہ رہا کہ جو حالات اور واقعہ سے ہٹ کے نہ ہو. ہر چیز ریکارڈ کے اوپر دستیاب ہے. بتا دیں دستیاب نہ ہو, آپ کے سامنے ہے نا چیز, ایک ایک چیز اب آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں. اور لیکن کیا کریں, کیا بات کریں. وہاں پر نامینیشن پیپر داخل نہیں ہونے دیے گئے, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لیا گیا. پروپوزر سیکنڈر کے ساتھ کیا ہوا, اعتراضات لگے, غیر ضروری اعتراضات لگے. ریٹرننگ آفیسر نے اس کو الیکشن پٹیشنیں فائل ہوئیں, الیکشن اپیلیں فائل ہوئیں, لارجر بینچ بنا. اور کتنا دیر ڈیلے کیا, آپ کو پتہ, کئی تو لوگ رہ گئے. اتنا ڈیلے کیا گیا کہ کئی لوگوں کو, یعنی میں نے کو کئی سالوں کا, یہ اب لیٹ ہو گیا, کیا کریں اس میں. لیکن یہ حقائق اور سچ تو چھپ نہیں سکتے نا, یہ ذاتی رہنا ہے. اور زلفی بخاری اور ماریو رفیل سے جو گفتگو ہے, جب آپ کو اٹھانے آتے ہیں اور اگر آپ گھر پر نہیں ہوتے تو آپ کا گھر تباہ کر دیا جاتا ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہوں گے کہ اگر آپ کے بچے کو اغوا نہ کیا جائے. عمران خان تقریباً 2 سال سے جیل میں ہے, اور ہمیں اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ عمران خان کو دیکھ سکیں. وکلاء کو اتنی اجازت نہیں کہ وہ عمران خان کو ڈیفینڈ کر سکیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سابق وزیر عمران کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. آنے وقت میں کیا ہوگا یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا. یونائیٹڈ نیشن کا ورکنگ گروپ جو ہے وہ بول رہا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی, کہ عمران خان غیر قانونی طور پر قید ہیں, انہیں فوری رہا کیا جائے. 8 فروری کے انتخابات میں عمران خان کو ہوئے تقریباً اگر دیکھا جائے نقصانات کا ازالہ کیا جائے. 26 نومبر میں جو قتل عام ہوا, لوگ شہید ہوئے, 14 کے قریب شہید ہوئے, اور لوکل میڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا اور سب کو آیا ہے. اور سوال تو یہ ہے کہ کیا مارنے کی اجازت ہونی چاہیے, کیا اس طرح کی ساری چیز سامنے آنی چاہیے. یہ تکلیف دہ بات ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو کا اختتام ہو گیا جی. اس میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب کی شرکت ہے, مریم صفدر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے, اور اس پہ رد عمل بہت آ رہا ہے, تبصرے بہت ہو رہے ہیں. میں ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس پہ تبصرے عام ہو رہے ہیں. اوائڈ ہونا چاہیے, اوائڈ کرنا چاہیے. فیصلہ ان کا ہے, ہم تو اپنی ایک رائے دے سکتے ہیں, ایک سجیشن دے سکتے ہیں کہ نہیں, جس پہ کنٹروورسیز ہوں ان کنٹروورسی سے بچنا ضروری ہے. عوامی پذیرائی اپنی جگہ پر بات ہے, لیکن اس کے ریپریکیشنز کیا ہوتی ہیں یہ سوچنے والی بات ہے. اور آخر میں بات 144 کا نفاذ چیلنج کیا ہوا ہے. آئینی طور پر 144 لگ نہیں سکتا. جسٹس شاہد کریب صاحب نے کیس سنا, ڈیٹیلیں مانگی, جسٹس شکیل احمد سے ڈیٹیلیں مانگی, انہوں نے ڈیٹیلیں مانگی, نہیں دی. اب جسٹس احمد ندیم ارشد صاحب کے پاس لگا ہوا معاملہ, اور آئینی حیثیت پہ بات کر رہے ہیں 144 کو کیسے کرنا ہے, ری فریز کرنا ہے, یا جس کانٹیکس کے حوالے سے بات ہونی ہے اس کے حوالے سے بات آنی. اندرون شہر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ظلم ہو رہا ہے, میں نے تو بل بورڈ کے حوالے سے بھی پٹیشن ایک دائر کی ہوئی ہے. وہ اس میں تو صبح جیسے شجاعت علی صاحب کے پاس لگی ہے. وال سٹی کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, پلازے بن رہے ہیں, کنسٹرکشن چل رہی ہیں, لاہور ہائی کورٹ جیسے سید منصور علی شاہ نے واضح آرڈر کیے تھے, لیکن وہ آرڈر وائلیٹ ہو رہے ہیں. شکل بدل گئی ہے وہاں پر بے ہنگم تعمیرات چل رہی ہیں, بہت زیادتی ہو رہی ہیں, بہت ظلم ہو رہا ہے. یہ نظام سارا کچھ چل رہا ہے. اللہ کرے کہ یہ نظام بہتری کی طرف چلے جائے. ہم تو آواز اٹھاتے رہیں گے, ہمارا کام آواز اٹھانا ہے, اور ہم وہ آواز اٹھائیں گے, خاموش نہیں بیٹھیں گے. خاموش, دیکھیں سب سے سستی تو خاموشی ہے, مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ بالکل چپ کر کے بیٹھ جائیں. چپ نہیں کرنا, آپ کو آواز اٹھانی, فاسد نظام کے خلاف اٹھانی, فسائیت پہ آواز اٹھانی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ.